بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی. اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی. آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار دھبیڑے ہلکے سے. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار دھبیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج چاروں طرف دکھ اور غم کا سما معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چاروں طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ہم راتوں کو جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں تو دین پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر سمت سے حملہ کرتے ہیں. مسلمانوں کا رشتہ توڑ کر انہیں بے دست و پا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے. کہیں تختہ دار ہے تو کہیں جیل اور ہتھکڑیاں. کہیں سازشیں کی جا رہی ہے تو کہیں شرارتیں. کہیں طاقت کا گھمنڈ ہے تو کہیں فتنے. کہیں عریانیت و فحاشی کے ذریعے مسلمانوں کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. وہ دیکھو، مدینہ منورہ سے اٹھنے والا نور آج چاروں طرف سے گھر چکا ہے. چاروں طرف سے وقت کے دجال اس پر حملہ آور ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دے گے، مسلمانوں کو ختم کر دے گے. کہیں اسلحہ کے زور پر یہ بدمعاشی رچائی جا رہی ہے تو کہیں سازش اور فتنے کے ذریعہ سے اپنا رعب دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا رشتہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا رشتہ صدیق اکبر فاروق اعظم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم واشنگٹن کو سجدہ کریں، ہم نیو یارک کو سجدہ کریں، ہم کس کو قبلہ بنائے. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو اور مستقبل کی طرف دیکھو. تو ہمیں ہمارے ماضی کی کوشش کرنے والے شاید خوشیوں کا جشن منا رہے ہیں، لہذا دشمن اسلام کے پیٹ میں مروڑ پڑی ہے. ان علماء کو دیکھ کر، ان مدارس کو دیکھ کر یاد رکھنا، تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ اللہ کا قرآن چھوڑ دیں گے، نبی کی حدیث چھوڑ دیں گے. تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ نبی کا اسلام چھوڑ دیں گے. آؤ اس محفل میں بیٹھ کر دیکھیں کہ ہم نے نبی کا الفاظ بھی نہیں چھوڑے، ہم نے نبی کا انداز و لہجہ بھی نہیں چھوڑا. جیسی حدیث نبی نے پڑھائی تھی ویسی ہی حدیث آج پڑھائی جا رہی ہے. نبی نے حدیث پڑھاتے وقت صحابی کو زمزم پلایا، صحابی نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے وقت زمزم پلایا. ہم نے نبی کی اداؤں کو محفوظ رکھا ہے، ہم نے نبی کے افکار کو محفوظ رکھا ہے، ہم نے نبی کے الفاظ کو محفوظ رکھا ہے. اپنے ماں باپ کا نام نہ جاننے والوں، آؤ ہم تمہیں حدیث کے 50,000 راویوں کے نام بتائیں گے، ان کے حالات بتائیں گے، ان کی زندگی بتائیں گے، ان کی صبح و شام بتائیں گے. تمہیں تو اپنے ماں باپ کا نام بھی معلوم نہ ہوگا. اے یورپ کے درندوں، اپنی ترقی پر فخر کرنے والوں، آؤ دیکھو ان دینی مدارس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کی ادائی تک محفوظ ہو چکی ہے. یہ لوگ اپنی ترقی کی غلط فہمی میں مبتلا ہے. وہ کوئی اور نسل ہوگی جو تمہاری شکل دیکھ کر فریفتہ ہوگی. ہمیں تو تم کتے اور سور سے زیادہ بدصورت نظر آتے ہو. تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ مولوی اپنی شکل بدل دے. ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بدلی جا سکتی ہے. محمد عربی کا طریقہ بدلا جا سکتا ہے. جہاں میرے نبی کا اظہار تھا دیکھ لو ان علماء کی شلوار وہی ہے. تمہاری پیٹ کبھی تنگ ہوتی ہے, کبھی کھل جاتی ہے, کبھی اتارتے ہو, کبھی پہنتے ہو, مگر ہمارے نبی جس طرح ہمارے کپڑے چھوڑ کر گئے وہی ہے. نبی اس سر پر جو گستھے کر گئے اس سر پر کوئی چیز سوار نہیں ہو سکتی. وہی نبی کی شلوار ہے, وہی نبی کی ٹوپی ہے. قلت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.